اور سوچنے کی چیز ہے نا کہ سارا سال تو ہم محنت کرتے ہیں نوجوانوں پہ کہ بھائی آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ مشکل سے مہینے میں 1 یا 2 کو ہم تیار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پکی پکائی روٹی بھیج دی ہے، تو بجائے اس کو یہ کہ بھائی اچھی طرح اس کو استعمال کرنے کے، ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ یعنی کیا کہا جائے، یہ نوجوان اب ایک دل میں ایک محبت ہوتی ہے نا اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رمضان کے مہینے کی، تو وہی لے کے وہ آتے ہیں مسجد میں، لیکن چونکہ پورا سال تو آتے نہیں ہیں۔ اب کئیوں کو تو پورا وضو کرنا بھی نہیں آتا، سجدہ بھی بس بیچاروں کا رکوع دیکھ لو، نماز دیکھ لو، تو وہ شرارت کے ظاہر ہے وہ جو غلبہ تو اسی چیز کا ہے۔ تو اب ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ہم تو ان کے لیے ماڈل ہیں نا جی، خصوصاً میں اپنی بات کروں جن کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور شلوار بھی ماشاءاللہ ٹخنوں سے اونچا ہر وقت ہوتی ہے، کہ بھائی ایک لگے کہ آدمی مولوی جس کو کہیں گے نا، جس کو ہم کہیں گے چلو دیندار کہہ دو، مولوی کہنا اگر خدا نخواستہ برا لگتا ہے تو دیندار، تو ہم اپنا کیا کردار یعنی ان کے سامنے کیا پیش کر رہے ہوں؟ ذرا سی بات پہ چڑچڑا ہو جانا، ذرا سی بات پہ ڈانٹ دینا، تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر دینداری یہ ہے تو ہمیں ایسا کیوں بننا ہے بھائی، اس سے اچھے تو ہم ہی ہیں۔ تو ہمیں پیشنٹ کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیچاروں کو نہیں پتہ، محبت سے، پیار سے، بیٹا ایسے نہیں، بیٹا آرام سے، بیٹا آرام سے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ۔ ہمارے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 100 مرتبہ ہم نے کسی کو ترغیب دی اور اس نے وہ کام نہیں کیا، تو 121 مرتبہ بھی ہمارے پاس ترغیب ہی ہے۔ ہم تو حکم تو دے ہی نہیں سکتے نا کسی کو۔ تو یہ تو تبلیغ کی بات ہے، جہاں لوگ کچھ نہ کچھ وقت لگا رہے ہیں، یہاں تو بالکل ہی معاملہ بیچاروں کا صفر ہے۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو دیکھیں ایک بات، دو واقعات تو ہمارے سامنے ہیں، کئی مرتبہ میں نے ساتھیوں کو بتایا ہے، حافظ توفیق صاحب نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک مسجد کے اندر ایک ایسے ہی نوجوان بیچارہ وہ چلا گیا، اب وہ ڈیفینس کی مسجد تھی یا کوئی ایسے ماڈرن علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے شارٹس پہنے ہوئے تھے، اس نے جرسی، وہ بنیان کی طرح جرسی پہنی ہوئی تھی، اور آ کے نماز پڑھ کے اب جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، ایک صاحب میرے جیسے، بس اللہ معاف کرے، جن کی نہ تربیت ہوئی، نہ اللہ کا خوف، نہ کسی کا اکرام کا کوئی جذبہ، بس اپنی تقوی پہ، اپنی دینداری پہ مطمئن، اتنی سنائی کہ یہ کوئی حلیہ ہے مسجد میں آنے کا، مسلمان ہو یا نہیں ہو، کس گھر میں تمہارے گھر والوں نے تمہاری کیا تھا وہ اب اس بچے کا میں کہتا ہوں سلام ہے اس بچے کو، کم از کم اس نے پیشنٹ کے ساتھ سن تو لیا، اور اس نے اتنا ہی جواب دیا، جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے گا، آئندہ میرے باپ کی توبہ، نہ میں آؤں گا نہ میری اولاد میں سے کسی کو مسجد میں بھیجوں گا، ہم گھر پہ ہی ٹھیک ہیں۔ کتنے بڑے کام کیا آپ نے، کتنا دعوت کا کام کیا، کتنا بڑا مجاہد ہے، ماشاءاللہ مجاہد اعظم بن گیا۔ یعنی کیا کیا یہ آپ نے، کبھی سوچ بھی نہیں آتی، اس پہ بھی خوش ہیں، تو بس اس کا کیا کیا۔ اور یہیں آپ دیکھیے مولانا عبدالستار صاحب ہیں ڈیفینس کی، بیت السلام مسجد میں کس طرح نوجوانوں کو لیتے ہیں، ارے کسی حلیے میں چلے جائیے، آئیے ویلکم، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو بھائی ماشاءاللہ ہمارے شہزادے آئے ہیں، اور اگر رمضان نہیں ہے تب بھی اتنا اکرام، اور رمضان میں اگر روزہ ہے تو ٹھیک، ورنہ تو دسترخوان بچ جائے اور اس کو لگے کہ میں کہاں ننیال میں آ گیا ہوں، یا کہاں نانی کا گھر کیا ہوتا ہے کہ مزے ہی مزے ہیں، نانی کے گھر میں کوئی ٹوک نہیں سکتا، نانی کا گھر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نوجوانوں کو فیل کرائیے جیسے وہ نانی کے گھر پہ آ گئے ہیں، ارے ماشاءاللہ، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ابھی کارگزاری آئی نا جو سناتے ہیں نا، کہ ایسا وہ ایک بھائی کو مل گئے جنہوں ماشاءاللہ دعوت کے کام سے کچھ مناسبت تھی، تبلیغ میں ماشاءاللہ چل رہے تھے، لے کے چلنا آتا تھا، لوگوں کو لے کے چلنے کا جو ہے جذبہ بھی تھا، اور یعنی ایک تھوڑی تربیت بھی ہوئی تھی، تو ارے ماشاءاللہ، آئیے ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، پڑھ لی نماز، اگر پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو پہلے نماز پڑھ لی، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھ لی پھر ماشاءاللہ بھائی بڑا اکرام، اللہ نے آپ کو کیسا جذبہ دیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ آئیں بھائی، اس کی کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی لایا کریں، اپنا پڑھنا ہے ایک آنا، دوسروں کو لانا 16 آنے، کہ بھئی ہم اپنی تو ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنوں کو ہم تیار کریں گے ان کے فرض، ساری زندگی آدمی نفل پڑھے، 100 سال کی زندگی میں ساری زندگی نفل پڑھے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، تو بھئی اگر ہم کسی اپنے دوستوں کو لے آئیں گے، وہ جتنے فرض پڑھیں گے ان کے فرائض کا ہم کو اجر ملے گا، اور یہ کہہ کہ ماشاءاللہ ایسا خوش کر کے بھیجا کہ وہ تو مطلب حیران ہو گیا کہ یار میں آج تک مسجد میں کیوں نہیں آیا یار، ایسے اچھے لوگ ہیں یار، یہ لوگ اس طرح سے لیتے ہیں یار نئے لوگوں کو۔ تو یہ دونوں رخ ہیں، اب ہمیں کس رخ پہ جانا ہے، وہ تو اللہ کو تو جواب دینا ہے نا۔ اس آدمی
کم از کم اتنا سوچے کہ یعنی کہاں سے آنے سے روک رہا ہوں اور ان بچوں کی کیا تربیت ہوئی ہے بتائیے. تو چڑچڑا ہو جانا اور بات بات میں اپنے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہیں ہوگا بھائی مسجد کا ہی ادھم مچا رہے ہو مسجد کے وقار میں بالکل، لیکن سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں. سلمان کے بچے ایسے نہیں ہیں کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی بالکل ہی وہ ہوگا تو ہوگا، ورنہ سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہمارے اوپر ہم بات سمجھاتے ہیں نہیں سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کافی ہو جائے گی بات. بس وصول کرنے کا موقع ہے بیٹا، وصول کرنا چاہیے. بس یہ موقع ہے ان بچوں کو اور آگے بڑھانے کا، یہ موقع ہے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کا، یہ موقع ہے ان کو اللہ کی طرف جوڑنے کا. اب اس کو ضائع کر دیں یا اس کو وصول کر لیں یہ ہمارے اوپر اللہ نے دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.